بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ احباب گرامی، میرے واجب الاحترام، میرے بزرگ، میرے ہم سن، میرے کم سن نوجوان، کچھ گناہ انسان دے ایسے ہوندے جنہاں دی سزا اللہ دنیا تے بھی دیندا ہے اور آخرت وچ دگنی کر دیندا ہے۔ بہت سارے بہت ہی گھنونے جرم جڑے انسان تو صادر تھیندن اور انسان کر کھڑدا ہے کہ معصوم فرمائے کہ کسے گناہ تے انسان پچھتاندا نہیں، جتنے بھی گناہ کبیرہ صغیرہ کرے وہ پچھتاندا نہیں سوائے قتل دے۔ ایک قتل ایسا گناہ ہے جنہاں انسان کو پچھتاوا اس دنیا تے بہت زیادہ تھیندا ہے کہ جڑا وہ قتل کر کھڑدا ہے۔ تو ایویں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جنہاں دا قرآن مجید دی تفسیراں دے وچ موجود ہے اور تاریخ دی کتاباں دے وچ وہ محقق علماء نے لکھی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے گناہ کرندن کہ قیامت دے دن وہ مشہور سور دی شکل وچ دیوس یعنی کہ بغیرت انسان سور دی شکل وچ برآمد تھی سی۔ اہل معاشر او کو دیکھ کے پہچان ویسن کہ یہ بغیرت اور دیوس آندا پئے۔ تو ایویں کچھ گناہ ایسن کہ شکلاں مسخ معاشر دے انہاں دیاں شکلاں مسخ ہو سن، ہور شکلاں دے وچ انسان نہ ہو سن، ہور شکلاں دے وچ او برآمد تھی سن اور ظاہر تھی سن کہ انہاں دے گناہ اتنے سخت ہو سن۔ اور گناہ گاراں دے بہت سارے اس قسم دے واقعات تاریخ دے وچ ان جڑے مختلف قسم دے مختلف دوراں دے وچ پیش تھین اور تاریخ وچ وہ موجود ہیں۔ اے ڈاکٹر احمد احسان محروم، اے عراق دا وسطی ایک ڈاکٹر ہے، حکیم ہے۔ اے اپنی آخری زندگی دے وچ غالباً آخری سالاں دے وچ ایک قوم آباد ون تھن، باقی ان دی زندگی قوم دے وچ نیک اور متقی اور پرہیزگار انسان آئی۔ اور روایت کرن دے پن کہ کیونکہ با ایمان شخص آئی، نیک سیرت انسان جڑے اللہ والے ہوندن، او اللہ انہاں کو عجیب و غریب چیزاں دا نظارہ کرا دیندا ہے، عجیب و غریب چیزاں او دیکھ گھندن جڑے نیک ہوندن، پرہیزگار ہوندن، متقی ہوندن اور رزق حلال کھاندن اور کماندن۔ او لوگ کہ اے ڈاکٹر احمد احسان صاحب یہ روایت کرن دے پن، یہ واقعہ تاریخ وچ موجود ہے کہ بھائی میں کسی سفر دے تے ویندا پیا، میں رستے دے وچ میں ڈٹھا ہے تے ایک جنازہ چاہ کے ویندے پین، بہت سارے لوگ ایک جنازے کو دفن کرن واسطے گدی ویندے ہیں، تو او عبادت سمجھندے ہوئے کہ جنازے دے بھی شامل تھیونا اور جنازے میت کو غسل دیونا، اندے کفن دفن دا بندوبست کرنا اور جنازے دے نال پیدل سفر کر کے ونجنا اور دفن کرنا، ان دی جزا بہت وڈی ہے۔ پروردگار نے، خالق کبریا نے ان دی جزا اور ان دا صلہ بہت زیادہ رکھا ہے، اور مختلف مقامات تے معصوم ان دے فرمان ہیں کہ جنازے شامل تھیونا۔ حضرت موسیٰ نے بھی اللہ دے اگوں سوال کیتا کہ بارے الہ کچھ ایسیا نیکیاں میں کو دس کہ وہ میں کراں، تو پروردگار نے جنازے دے بارے، کفن دفن دے بارے، ان دے بارے میں گفتگو نہیں کرن میرا مقصد۔ تو حضرت موسیٰ کو ان دی جزا دسی اور ان دا صلہ دسا کہ کہیں مومن کو، مسلمان کو دفن کرنا، ان دے غسل کفن دی کرنا اور ان کو جنازے کو چاہ کے نیونا، ان دی بہت بڑی جزا ہے اللہ دی نظر دے وچ، اور اللہ نے ان دا بہت بڑا صلہ رکھا ہے انسانہ واسطے۔ تے ڈاکٹر احمد احسان صاحب فرمیندے پن کہ میں جنازہ ڈٹھا اور میں نیکی دی خاطر ان جنازے شامل تھی گیا۔ جس لئے میں جنازے دی وچ بندیاں دے نال ٹردا ہویا جنازے دی طرف، تابوت دی طرف میں ڈٹھا ہے کہ جڑی چار پائی دے تے میت کو چاہ کے ویندے پہن، اچانک میری نگاہ پئی، میں غور نال ڈٹھا ہے تو اس میت دے کفن دے تے ایک سیاہ رنگ دا کتا بیٹھا ہے۔ یہ واقعہ سچ ہے، حقیقت ہے، اور بہت بحث عبرت ہے کہ انسانی کو سنن اور اندے تے عبرت حاصل کرن
اور اللہ کو ایسے گناہاں دی معافی اور پناہ منگن کہ اللہ ایسے گناہاں تو انسانوں کو بچاوے کہ جہاں دیکھ کے ہزاراں لکھاں لوگ عبرت حاصل کرن. کیوں ڈاکٹر صاحب فرماندے پن کہ میں بڑا حیران تھی کہ ڈٹھے اور میرے دل وچ خوف پیدا تھا کہ ہی خوفناک شکل والا سیاہ رنگ دا کتا میت دے کفن دے بیٹھا ہے. تو وہ نال والے جتنے ساتھی ہیں انہاں دی طرف توجہ کی تھی ڈاکٹر احسان صاحب کہ کیا یہ نظارہ یہ بھی دے دے ویندن، کیا یہ لوگ بھی اس جنازے دے یہ چیز کو جیری شے اتے موجود ہے کیا یہ بھی دے دے ویندن. تو وہ نال والے شخص کو ہاتھ پکڑا اور ایستا آرام نال ان شخص کو پوچھے کہ جنازے دے اتے کیا ہے، اس میت دے اتے اس چارپائی دے اتے کیا ہے. تو نال والے جوان نے جس نے ڈٹھا تو وہاں کہ کشمیری کفن ہے، کشمیری چادر ہے، کفن ہے، باقی تو کچھ نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور شخص کو پوچھا کہ بھئی میت دیتے جنازے دیتے کیا ہے. تو اون شخص نے بھی کہ کشمیری چادر ہے، کشمیری شال ہے، کفن ہے. جس لئے 5-7 شخصاں کو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تو انہاں سارے نے کفن ایجو دسا کہ یہ کفن کشمیری چادر ہے، کفن ہے. تو اون ویلے محسوس کیتا ڈاکٹر احسان صاحب نے کہ او فرماندے پن کہ میں بعد وچ محسوس کیتے کہ یہ نظارہ یہ چیز صرف میں کو نظر آندی پئی، صرف میں دیکھدا پیا، باقی کوئی بندہ ہی کو دیکھدا نہیں پیا کہ یہ سیاہ رنگ دا اتنا خوفناک شکل والا ایک کتا میت دے نال کفن دے تے موجود ہے. تو اگوں فرماندے پن کہ بھئی جس لے ون کے قبرستان پہنچن اور کھودی ہوئی قبر دے وچ میت کو دفن کرن لگن تو میں اتھا ہی موجود ہاں کہ وہ چارپائی دے تو اس جنازے تو وہ کتا اتر کے میت دفن تھیا وہ قبر دے وچ داخل تھی گئے، قبر تعویذ قبر بند کر رہی تھا. تو میں حیران تھی کہ پریشان تھی کہ واپس واللہ کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا وجہ ہے. تو میں اپنا ذاتی جس کم واسطے میں جا رہا تھا، جس کام کے لیے میں جا رہا تھا، تو میں اپنے کام کو بھول گیا، چھوڑ دیتا ہے. میں وہ میت دے بارے پوچھا لوگوں کو کہ یہ کون ہے، کیڑی جگہ دا ہے، کس مقام دے ہوتے، کیڑے قبیلے دا ہے، کس خاندان دا ہے، اور کیڑی جگہ دا یہ میت جرا یہ فوت تھا، یہ شخص کون ہے. جڑے ویلے اون دی میں کوئی اطلاع ملی کہ فلاں گھر دا ہے، فلاں قبیلے دا اور فلاں خاندان دا ہے. تو میں اتھا ون کے تحقیق کی تھی، اندے بارے پوچھا، گفتگو کی تھی کہ یہ جڑا بندہ اس دنیا تو ٹر گئے چلا گئے یہ کس قسم دا ہے. تو لوگوں نے اندے بارے میں کو کچھ نظریات پیش کیتے اور کچھ لوگوں نے دسا کہ فلاں 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 صفتاں دے مالک ہے، فلاں فلاں انہیں خامیاں ہیں. لیکن سب تو اہم جری گل ہے وہ یہ ہے کہ خاندان رسول دا سب تو بڑا دشمن ہے، کہ آل رسول اور خاندان رسول دا سب تو بڑا یہ دشمن ہے. ان دے دل دے وچ عداوت جتھاں بھی کوشش کرندا ہے کہ آل رسول اور خاندان رسول کو اذیت دیون دی کوشش کرندا ہے. تو میں پہلے کلپ دے وچ یہ ریکارڈ کرائے کہ اولاد رسول نال صلہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا اللہ نے جنت عطا کی تھی مجوسی کو. تو یہ دشمن ہے، آل رسول اور خاندان رسول دا دشمن ہے. تو اللہ نے ایک شخص کو اندی انجام دکھا دیتا اتنا بھیانک کہ کتے دی شکل دے وچ او انسان بن گیا. تو ایویں شیخ بیائی دا ایک چھوٹا جہاں بھی واقعہ کہ مجاور ہی قبرستان دا ایک مجاور ہے. شیخ بیائی ایک عالم دین ہے اور بہت عظیم انسان ہے، نیک سیرت بزرگ ہے. اندے دور دے وچ اندے زمانے دے وچ قبرستان دے مجاور نے ایک روایت پیش کی تھی شیخ بہائی صاحب کو کہ بھی میں اچانک ڈٹھے کہ ایک میت کو گھن کے ہیں قبرستان دے وچ دفن کیتا نے، دفن کر کے چلے گئے. میں نہیں جاندا ہاں وہ مجاور عرض کرنے کہ میں نہیں جاندا کہ کون ہے، کس جگہ دا ہے، کون تھیندا ہے، کیڑے مقام دا راون والا ہے، کیڑے خاندان دا ہے، کیڑے قبیلے دا ہے، اچھا ہے برا ہے، میں کو اس دے بارے کوئی علم نہیں. دفن کر کے چلے گئے. تھوڑی دیر دے بعد وہ مجاور قبرستان دا جرا مجاور ہے وہ روایت کرنا پہ کہ کچھ دیر کے بعد بھی میں ڈٹھا ہے کچھ دیر دے بعد اتنی خوبصورت خوشبو، اتنی عظیم خوشبو زندگی دے وچ میں کدے ہی نہیں اس قسم دی وہ خوشبو سونگھی کہ اتنی خوشبو پھیلی کہ میں حیران تھی گیا. چاروں طرف قبرستان دے میں ڈٹھا کہ بھی ایک کس چیز دی خوشبو ہے، کیڑی چیز دی. اس حیرانی دے عالم وچ جن میں کھڑا ہاں
میں ڈٹھا تے ایک سفید لباس دے وچ ایک شخص ہے، یہ خوشبو اندے بدن ہی چواندی پئی، وہ شخص آندا پائے جیری تازی قبر دے وچ میت دفن کر کے گئے ہیں، وہ شخص اس سے قبر دے وچ داخل تھی گئے۔ میں خود اپنے اکھی نال یہ مجاور روایت کرن دا پیا کہ میں اپنے اکھی نال یہ ڈٹھا کہ اس سے قبر دے وچ وہ قبر دے وچ جتھاں وہ میت دفن کر کے گئے وہ جوان اس قبر دے وچ داخل تھی گئے۔ وقت اچانک میں ڈٹھا کہ بدبو پھیلی، اتنی شدید بدبو کہ میں بدبو برداشت نہ کر سکا کہ میری جان ونجن دا خطرہ۔ میں ڈٹھا کہ اس سے جگہ تو جتھوں وہ جوان آندا پی آئی انہوں ایک کالے رنگ دا ایک سیاہ رنگ دا خوفناک کتا آندا پہ بدبو اندے بدن چوئی، وہ بھی اسے قبر دے وچ جتھاں وہ جوان داخل تھیا وہ قبر دے وچ وہ کتا داخل تھی گئے۔ میں ایڈے تھے ہوئے کہ بھائی اتھو دوڑ ونجا کہ اتنا خوفناک منظر آئی، میرے خوف دے عالم دے وچ میں ڈٹھا تا وہ جوان جرا خوشبو نال داخل تھی آئی، وہ لہو لہان لہو نال بھرا ہویا، اوندا وہ لباس لہو لہان اور چیرا پھاڑا ہویا زخمی حالت دے وچ وہ جوان قبر چوں واپس نکلدا پائے۔ تو میں دوڑ کے اگاں گیا، میں کہ بندہ خدا یہ کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے، تو کون ہے؟ تو او جوان میری طرف مخاطب تھا کہ میں اس صاحب قبر جرا قبر دے وچ میت دفن تھا کچھ دیر پہلے، میں اس دا عمل نیک عمل ہمی، لیکن ہوں تھوڑی دیر پہلے میں زخمی جس رنگ میں کو ڈیدھا پیا کہ میں لو لوہان واپس ویندا پیا، تھوڑی دیر بعد میرے داخل تھی ون تو بعد ان دا بد عمل، ان دے گناہ اور ان بد عمالیاں وہی کتے دی شکل قبر داخل تھیں اور وہ میرے تے حملہ آور ہوئے اور وہ میرے زخمی کر رہی تھے، میں کو لو لوہان کر رہی، ان دے گناہ نیکیاں تے غالب آ گئے، اس دے وہ گناہ جڑے ہیں ان دے بد عمالیاں وہ ان نیکیاں تے غالب آ گئے اور وہ میں کو قبر دے وچوں کڈ چھوڑائے۔ اس واسطے میں واپس ویندا پیا کہ ان دے گناہ ان دی قبر ہی داخل تھی گئے۔ تے اے انسان دے اعمال ان دے کبیرہ صغیرہ گناہ اور ان دا کردار اور ان دا عمل ای رنگ دے وچ مختلف مقامات مختلف تاریخاں دے وچ اساں یہ سنتے بھی ہیں، بزرگوں تو بھی سنتے ہیں، علماء تو بھی سنتے ہیں۔ تو یہ ہے انسان دا کردار، اس واسطے عمل صالح کرن دی اللہ دی ذات صاحب کو ہمت اور توفیق دے۔